جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، حضرت عمر کے دور میں یہودیوں نے کس طرح چالیں چلی، اور اس سے آگے حضرت عثمان کے دور میں اور آگے فردر کس طرح انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور اپنے شکنجے کو مضبوط کیا فلسطین کے اندر۔ ناظرین، حضرت عمر کے دور کے اندر مسلمانوں نے محاصرہ کیا بیت المقدس کا، اور وہاں پر ڈیرے جما لیے۔ اب جو بیت المقدس کا علاقہ تھا، یا جو پورا وہ ایریا تھا، وہ ایک قلعے کی شکل کا تھا، اور اس کے اندر داخل ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر مضبوط تھا، اور اس میں داخل ہونا بہت مشکل کا کام تھا، اور ان لوگوں کے پاس اتنی رسد بھی موجود تھی کہ وہ آئندہ کئی سالوں تک وہاں پر رہ سکتے تھے باہر نکلے بغیر۔ اب جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو ان کے جو چند علماء تھے وہ سامنے آئے فصیلوں پر، اور انہوں نے آ کر کہا مسلمانوں سے کہ تم بیکار میں اپنا وقت یہاں پر ضائع کر رہے ہو، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تم تب تک اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے جب تک تمہارے اندر ایک فقیر بادشاہ نہیں آ جاتا۔ تو حضرت عبیدہ ابن جراح وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے فوراً سوچا کہ حضرت عمر سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پیغام پہنچایا حضرت عمر تک کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے، تبھی ہمیں یہاں پر فتح ہو سکتی ہے۔ اور ایک بہت مشہور قصہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت عمر وہاں سے جب نکلے تو ان کے پاس ایک اونٹ تھا اور ساتھ ایک غلام تھا۔ اب اس سفر کی کہانی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح رستے میں چلتے آئے، اور حضرت عمر نے باری بنا لی کہ کچھ ٹائم جو ہے، جو کچھ فاصلہ ہے، جب وہ غلام اوپر بیٹھ کر طے کرے گا، اور کچھ فاصلہ حضرت عمر اوپر بیٹھیں گے۔ تو اسی طرح یہ سفر چلتا آیا، اور جب حضرت عمر قریب پہنچے بیت المقدس کے علاقے کے، تو اس وقت باری تھی غلام کی۔ تو غلام نے کہا کہ حضور آپ تشریف لائیے اور اوپر بیٹھیے، میرے لیے یہ بہت بری چیز ہے کہ میرے حضور جو ہیں وہ نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں اونٹ کی، اور میں اوپر بیٹھا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، تمہاری باری ہے تو تم ہی اوپر بیٹھو گے۔ بہرحال بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اس سفر کے دوران جب حضرت عمر وہاں آ رہے تھے تو رستے میں کیچڑ وغیرہ تھا، تو ان کی جوتیاں بھی خراب ہو گئی، اور انہوں نے اپنی جوتی مبارک جو تھے وہ بھی ہاتھ میں پکڑ لیے، اور اسی طرح نکیل پکڑی ہوئی اور غلام اوپر بیٹھا ہوا، اور حضرت عمر وہاں پر پہنچ گئے۔ اور حضرت عبیدہ ابن جراح جو تھے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضور یہ کچھ کپڑے ہیں آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ تبدیل کر لیجئے اور اپنا حلیہ درست کر لیجئے، تبھی ہم آپ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ آخر ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت عمر نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملا، ہمیں تو دین کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا، اور دین ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور شریعت محمدی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور وہی ہمیں کافی ہے، ہمیں ان دنیاوی بناوٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر جب وہاں پہنچے، اور وہ جو ان کے تھے عالم، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ان کا خلیفہ اور بادشاہ ہے، یہ ان مسلمانوں کا بادشاہ ہے، تو ان کو وہ ساری نشانیاں مل گئی، اور انہوں نے وہ چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی کہ یہ لیجیے حضور، آپ آ گئے اور یہ فتح ہو گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ اب اس کے بعد آگے چلیں تو حضرت عثمان کے دور خلافت جب آتا ہے، تو اس وقت آ کر یہودیوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ وہ کس طرح کہ ایک یہودی منافق جو تھا عبداللہ ابن سبا، وہ مسلمانوں میں آ کر گھس گیا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور آ کر پورے معاشرے کا جائزہ لیا اور پتہ کیا کہ مسلمانوں کی کیا کمزوریاں ہیں۔ تو اس وقت چونکہ حضرت عثمان خلیفہ تھے جو کہ بنو امیہ میں سے تھے، تو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی اسلام سے پہلے سے ایک چپکلش اور دشمنی، اور یہ چلتا آ رہا تھا ان کے درمیان نوک جھوک کا سلسلہ۔ تو اس کو وہ معلوم تھا، اور وہ جراثیم ابھی تک موجود تھے دونوں قبیلوں کے درمیان۔ تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اور اس نے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ یہ خلافت کے حقدار تو بنو ہاشم ہیں، یہ بنو امیہ کے لوگ کیوں خلافت پہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ جب مسلمانوں کے اندر ایک پراپوگنڈا جب اس نے پھیلایا اور یہ ایک فتنہ داخل کیا، تو اس کے اوپر پھر 5 سال تک مسلمان جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سر کاٹتے رہے، اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ حضرت عثمان کو کس طرح شہید کیا گیا، اور کس طرح اس منافق نے ایک سارا وہ جال بنا اور اس کے ذریعے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اب اس کے بعد حضرت علی کا دور آتا ہے، تو اس دور میں یہودیوں نے ایک اور چال چلی، اور حضرت علی کی الوہیت کا جو ایک نقطہ ہے وہ اٹھا دیا، اور ایک اور بڑا فتنہ برپا ہو گیا، جس کو بعد میں حضرت علی نے اس منافق کا سر کاٹ کر اس فتنے کو ختم کیا اور رفع دفع کیا۔ لیکن یہ سارے معاملات جو تھے وہ مسلمانوں میں گھس چکے تھے، جو آج بھی 2024 میں شیعہ سنی فسادات کی صورت میں چل رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی کافی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔
اور اس وقت بھی یہی معاملات تھے جس کی وجہ سے شام کے اندر بغاوت کی امیر شام نے، اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت عمر نے ایک یہ کام کیا تھا، اس وقت تھوڑی سی نرمی برتی تھی، اور جب یہ چابیاں ملیں بیت المقدس کی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک نرمی یہ برتی تھی کہ انہوں نے یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ وہاں پر آ سکتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں اور اپنے جو مقدس مقامات ہیں ان کو وزٹ کر کے واپس چلے جائیں، لیکن وہاں پر رہ نہیں سکتے۔ اور اس معاملے کو آگے لے کر چلے، پھر حضرت عثمان بھی لے کر چلے، حضرت علی لے کر چلے، اور پھر بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو عباس کی آئی، اور پھر یہ ترکوں کی جو حکومت رہی ہے عثمانی سلطنت، انہوں نے بھی اس چیز کا، اس معاہدے کا پاس رکھا، اور اس وقت تک بھی یہی معاملات تھے کہ یہودی وہاں پر رہ نہیں سکتے، ہاں آ سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، اپنے مقدس مقامات دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چلتے ہیں 712 کی طرف، جب وقت طارق بن زیاد، اور اس نے اس وقت اسپین کا جو علاقہ تھا، جو ملک تھا، اس کا جب قبضہ لینے کی کوشش کی اور اس کا محاصرہ کیا، تو طارق بن زیاد نے جب اسپین کا محاصرہ کیا تو اس وقت یہودی وہاں پر، یہودیوں نے پھر ایک اور گیم کھیلی، اور وہ گیم انہوں نے کھیلی عیسائیوں کے خلاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ایک دشمنی چلتی آ رہی تھی، کہ جس طرح عیسائی جو تھے وہ یہودیوں کو اپنے نبی کے قاتل سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، تو اس چیز کا فائدہ انہوں نے اٹھایا یہودیوں، اور اسپین کی فتح میں انہوں نے اس طرح کردار ادا کیا کہ انہوں نے طارق بن زیاد کو رستے وغیرہ بتائے، اور کافی معلومات خفیہ جو تھیں وہ اس کو دی، کیونکہ یہودی اسپین کے علاقے میں موجود تھے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کو جب نکالا گیا تھا فلسطین کے علاقے سے تو کچھ یورپ چلے گئے تھے، کچھ افریقہ اور کچھ ایشیا میں آئے تھے، اور کچھ عرب میں چلے گئے تھے، جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکالا تھا مدینہ سے۔ تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے پھر رستہ وغیرہ بتایا، اور کافی معلومات تھی، جس کی وجہ سے اسپین فتح ہو گیا۔ اب وہاں پر آ کر مسلمانوں نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ مسلمان بھول گئے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا تھا قرآن پاک میں، کہ واضح فرما دیا تھا کہ یہودی کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو طارق بن زیاد اس چیز کو بھول گیا، اور اس نے یہودیوں کے ساتھ کافی نرمی برتی اور یہودیوں کو اپنا دوست سمجھنے لگ پڑا، اور اس دور میں یہودیوں کو بہت بڑی بڑی عہدے ملے، اور وہاں پر یہودیت جو بہت پھلی پھولی، اور وہاں پر انہوں نے کافی معاشی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی ان کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے اسپین کے اندر۔ جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بن گوریان جو تھا اسرائیل کا ایک وزیر اعظم، اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ مسلم اسپین جو تھا نا، اسپانیہ کا جو وہ دور تھا، وہ یہودیوں کا ایک گولڈن ایرا تھا، جس میں بہت موجیں کی یہودیوں نے۔ اب یہودیوں نے عیسائیوں کی جو پیٹھ میں ایک چھرا یہ گھونپا کہ انہوں نے ایک پروٹیسٹنٹ مذہب جو ہے وہ اس کی بنیاد ڈال دی عیسائیوں کے اندر۔ ان کو یہ سمجھایا کہ کیونکہ اس وقت بادشاہ ہوتے تھے عیسائیوں کے، اور بادشاہ تو اسی طرح بادشاہ ہوتے تھے جس طرح آج اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں جس طرح بادشاہ کٹ پتلی بادشاہ حکومتیں ہوتی تھیں، اور اسی طرح بادشاہ ہوتے تھے، لیکن زیادہ جو زیادہ کنٹرول جو تھا وہ وہاں پر جو پوپ ہوتے تھے ان کا زیادہ کنٹرول ہوتا تھا، جو کیتھولک مذہب کے ماننے والے تھے، جنہوں نے تورات کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اس کو بالکل ختم کر دیا تھا، اس کی تعلیمات کو، اور اپنی طرف سے ہی فتوے جاری کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے پھر یہ ایک معاملہ کیا کہ وہاں پر، چونکہ اسپین ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر کافی علمی یونیورسٹیاں اور ادارے موجود تھے، اور ساتھ جو دوسرے ممالک تھے یورپ کے، وہاں سے نوجوان وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے تھے عیسائی، تو وہاں پر انہوں نے ان عیسائیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ پوپ کیا ہے، یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا، تو ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے فتوے کیا ہیں، اصل میں تو وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی، تورات، اصل میں تو وہ ہے، آپ اس کو مانیں نہ کہ ان پوپ کو مانیں۔ تو اس طرح پھر یہ عیسائیت جو تھی 2 فرقوں میں تقسیم ہوگی، پروٹیسٹنٹ عیسائی الگ ہو گئے، اور کیتھولک عیسائی جو پوپ کے ماننے والے تھے وہ الگ ہو گئے۔ پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان کی آپس میں مخالفت بن گئی عیسائیوں کی، اور پھر یہودی وہاں پر کامیاب ہو گئے ایک دفعہ پھر۔ اب یہ معاملہ پھر آگے چلا، اور کس طرح کر کے پھر جو پوپ تھے انہوں نے مظالم ڈھائے، اور کس طرح قیامت برپا کی مسلمانوں کے ساتھ، اور کس طرح اٹیک کیا اور کتنے مسلمانوں کو مارا، یہ اس کے اگلے حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ نے کے